السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ولاگ ہے پاکستان پنجاب کے شہر جھنگ میں ہونے والی شیخ الاسلام میر شریعت کانفرنس ہے، جس میں جناب پیر ضیاء الحق سیالوی صاحب اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جو کہ ہر سال پاکستان پنجاب کے شہر جھنگ میں منعقد ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ان کی کانفرنس کی کچھ جھلکیاں دکھانے لگا ہوں۔ امید ہے آپ کا دل منور ہوگا۔ تو ناظرین چلتے ہیں، کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں۔ تمام پیر بھائیوں حضور کی زیارت شریف نواز کی آمد مبارک، اور سارے دوست احباب پیر بھائی حضرات اپنی محبت عقیدت کا اظہار اپنی نظروں کے نال کرو۔ بس حضور زیارت شریف نواز کی اللہ فرماتا ہے اگر تقویٰ کو دیکھنا ہو، متقین کو دیکھنا ہو، میرے ہاں جو سب سے عزت والے ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہو، وہ تمہیں کہاں نظر آئیں گے؟ وہ تمہیں اولیاء کی صف میں نظر آئیں گے، وہ تمہیں اولیاء کی صف میں نظر آئیں گے۔ تمہیں پتہ چلے گا اگر تقویٰ کو ڈھونڈنا ہے، اگر کسی کو تقی تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے اٹھ کر آ جا۔ آپ دیکھ زمانے میں دنیا والے متقی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، جسے دنیا والے متقی کہتے ہیں، تجھے مان جانا چاہیے وہی اللہ کا ولی ہے۔ اس سے اگلے مرحلے پر سوال وہی ہے، مرشد کامل کی ضرورت کیوں ہے؟ مولا یہ تقویٰ کیا ہے؟ مولا یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ کسی مجسم چیز کا نام نہیں ہے، یہ کسی شکل کا نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، یہ ایک حالت ہے، یہ کیفیت ہے جو ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ مل کر قائم ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ایک ہاتھ میں شریعت ہو، دوسرے ہاتھ میں طریقت ہو، ایک ہاتھ میں قرآن و سنت کا فیضان ہو، دوسرے ہاتھ میں نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت اور ادب کا فیضان ہو، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جیسے شریعت کی پہلی سیڑھی طہارت ہے، اسی طرح یاد رکھنا طریقت کی پہلی سیڑھی بھی طہارت ہے۔ شریعت تیرے جسم سے پاک کرتی ہے، شریعت تیرے باطن کو پاک کرتی ہے، اور وہ کامل اس وقت تک کامل ہو سکتا ہی نہیں جو ظاہر میں بھی پاک کر دے۔ اور پھر آخری بات اس عنوان کی، یہ تو علم کی بات ہو گئی، نسبت کی بات ہو گئی، محبت کی بات ہو گئی، دلیل کی بات ہو گئی، تقویٰ ولایت اور معرفت کی بات ہو گئی۔ ایک محبت والا آخری جملہ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، بڑے شوق والی بات ہے۔ میں حج کے لیے حضور کے سال کے صدقے حاضر ہوا، مجھے ایک دوست نے کہا جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ کو تصور کیا کریں کہ مطاف وہ جگہ ہے جہاں پہ انبیاء کے بھی قدم لگے ہیں، جہاں پہ صحابہ کے بھی قدم لگے ہیں، جہاں حضور کی آل کے بھی قدم لگے ہیں، جہاں حضور کی امت کے اولیاء کے بھی قدم لگے ہیں۔ فرمایا جب آپ یہ تصور کریں گے آپ اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں گے، آپ اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں گے، فخر کریں گے۔ اب میں جملہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو یہ میں نے ویسے کہا ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا غلام لجپال کا ہو اور جھولی بھری ہوئی نہ ہو۔ غلام لجپال کا ہو اور مانگتا کسی اور سے، غلام کی سیاحت کا ہو، لجپال اس کا مرشد ہو اور اس کی لج نہ پلے، اس کا مطلب ہے کہ کمی تیرے اندر ہے، غریبوں کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سنیے، اور کوئی نسبت ہونا ہو اور کوئی راز ہونا ہو، کم از کم توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ نجپان نجپان کم از کم جب میں آپ بیعت کرتے ہیں، جب اپنا ہاتھ شیخ کامل کے مبارک ہاتھ پہ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے ساتھ مس کرتے ہیں، ذرا تصور کر لیا کر، ذرا سوچ لیا کر، ذرا وجدان لیا کر، ذرا محبت اور عرفان کا جام پیا کر، ذرا اس کیفیت میں جا، اس ادب والی، اس عشق والی، اس پیار والی، اس معرفت والی
سوچا کر تو اپنا ہاتھ اس ہاتھ کو لگا رہا ہے، اپنا ہاتھ اس برکت والے ہاتھ کو مس کر رہا ہے جو کئی واسطوں سے مولا علی کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ اور یہاں بات پوری نہیں ہوگی، یہ تو ظاہر ہاتھ کی میں نے بات کی ہے، ہم جن کے غلام ہیں ان کا ہاتھ ہی علی سے نہیں ملتا۔ ان میں تجھے چپ رہو تو سبحان اللہ، ان کا ہاتھ ہی علی سے نہیں ملتا، ان کا ہاتھ ہی علی سے نہیں ملتا، ان کا خون بھی علی سے ملتا۔ حضرت عباس سید العلمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کے ملتا ہے۔ میں آپ اس فتنے والے دور میں، آزمائشوں والے دور میں، امتحانات والے دور میں خوش نصیب ہیں کہ میرے اور آپ کے دامن میں نسبت پیر سیال کی دولت ہے، نسبت پیر سیال کی دولت ہے، نسبت پیر سیال کی دولت ہے۔ اور میں چلتے چلتے حسب عادت آپ کو وہ سبق یاد کراتا جاؤں۔ میں آپ جب بیعت ہوتے ہیں، میرے آپ کے مرشد کریم نے ایک جملہ فرمایا ہوا ہے، نماز روزہ شریعت کی پابندی کرنی، نماز روزہ شریعت کی پابندی کرنی، سیال بھی ہو نماز نہ کرے، سیال بھی ہو روزہ نہ رکھے، سیال بھی ہو شریعت کی پابندی نہ کرے، سیال بھی بہن بیٹی ہو پردہ نہ کرے، سیال بھی ہو اور حضور کی سنت پر عمل کرنے والے نہ ہو۔ یہ عمل تو کرتا جا، یہ عمل تو کرتا جا، تو بیٹھا جہاں ہوگا کرم فرما کے فیض دینے کے لیے تیرے پاس کرم فرما کے تجھے خود عطا کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس دور میں اس نسبت پر فخر کیجیے جہاں دنیا داری نہیں، جہاں ریاکاری نہیں، جہاں نذرانہ بازی نہیں ہے، جہاں نظر بازی ہے، جہاں نظر سن والی ہے، جہاں فیض ہے، جہاں کرم ہے، جہاں توجہ ہے، جہاں استغنا ہے، جہاں لجپالی ہے، جہاں لجپالی ہے۔ اس لیے کہ جس کا ہاتھ لجپال کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے اعلان یہ ہے کہ لجپال پری تم توڑ دینے، لجپال پری تم توڑ دینے، جیدی باں پھڑ دے چھوڑ دے۔ حضرت مفتی محمد رمضان سیاسی صاحب دعوت برکات پر خوشی اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے۔ شان ان کی ہے عرفہ والا، سارا عالم ہی تو گیت گاتا ہے، بات ہوتی ہے جب قریبی کی نام شمس و قمر آتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ محمد معظم الحق معظمی صاحب دعوت برکات پر خوشی سے اپنی ممائز حسنہ سے ہمارے قلب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔ آپ تمام پیر بھائی ادب کے ساتھ جو کھڑے ہیں بیٹھ کر حضرت کے خطاب کو سماعت کیجیے اور پیر سیال کے فیضان کو سمیت کر لے جائیے۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سرزمین خیرہ کے وقت جاگے حضور بندہ نواز ضیاء چشت حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق دامت برکاتہ العالیہ اپنی ساری جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ حضرات ذی وقار حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد فرید سیاسی رحمت اللہ تعالی علیہ ذات پاک کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم محبوب الہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب ولایت کا تاج عطا فرمایا، نسبت کا نور عطا فرمایا، ان کا سینہ اللہ معرفت سے جگمگایا اور ان روح کو رسول کریم کی محبت سے سرشار کیا تو اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا، نظام الدین ہمارے سلسلہ میں جس کو نوازا جاتا ہے، ہمارے سلسلے میں جس کو نسبتوں کا امین بنایا جاتا ہے، ہمارے سلسلے میں جس کے سینے کو روشنی عطا کر کے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے معمور کیا جاتا ہے، اس میں تین خوبیاں ہونا
ہونا ضروری ہے، اس میں 3 اوصاف ہونا ضروری ہے، ایک اس میں علم ہونا چاہیے، ایک اس میں عقل ہونا چاہیے، اور ایک اس میں عشق ہونا چاہیے۔ حضرات ذیبکار حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 74 سالہ زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، جس زاویے سے دیکھتے ہیں، جس حوالے سے دیکھتے ہیں، جس طریقے سے دیکھتے ہیں، جس جہت سے دیکھتے ہیں، اگر علم دیکھنا ہو، اگر عقل دیکھنی ہو، اگر عشق کمال دیکھنا ہو تو علم بھی اپنے کمال پر، عقل بھی اپنے کمال پر، اور عشق بھی اپنے کمال پر حضرت شیخ الاسلام کے وجود میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ چونکہ بات کو میں نے سمجھنا ہے، میں اسی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر کیا بات ہے۔ بلی بھلیا تو نج بہیا، بلی بھلیا تو نج بہیا، تیرا دکھ دیکھ لیا سجا ہو گیا حج بھیا، تیرا دکھ دیکھ لیا سجا ہو گیا حج بھیا۔ بس بسا منتمی سے خطیب ملت اسلامیہ حضرت مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب دعوت برکات پر قدسیہ خطیب اعظم آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضور سيدي وسندي إلى طريقة راہ شریعت، حضور پیر سیال لبان سیدی خواجہ قادران، حضور سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی سیالوی غریب نواز، زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف دامت برکاتہم العالیہ علیہ والا جنگی، انتہائی واجب القدر افاضل مشایخ اعظام علماء ذیشان، جملہ مہمانان ذیوقار اور مسلم الشام حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عظیم شرکاء کرام، میں سب سے پہلے سرزمین کھیروں پر اپنے تمام کے تمام منتظمین کی بھائیوں کو دل کی اتح گہرائیوں سے مبارکباد اور نذرانہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اپنے غلامانہ تعلق اور رشتے کے اظہار کے لیے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے نورانی مافیز قدموں کی برکت اس سرزمین اور پورے علاقے کو پہنچانے کے لیے اور حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کی مقدس منور اور روشن تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آج کی اس لابخیر عظیم الشان حقیق المثال کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ عظیم خدمت اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیض برکات اللہ پاک جملہ منتظمین کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ دور و نزدیک سے اتنی کثیر تعداد کے اندر ہمارے پیر بھائی اور ہماری انتہائی محترم مائیں بہنیں بیٹیاں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، سب کو اللہ پاک حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی برکت اور صدقے سے دین و دنیا کی اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے۔